جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، اپنے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے۔ اس نے نبی دیکھا نہیں، اس کے امام نے اسے بتایا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، اس نے یہاں ہاتھ رکھ لیا۔ دوسرے کے امام نے کہا نہیں نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ایک نے کہا نہیں نبی ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، اس نے یہاں رکھ لیا۔ ہمارے امام نے بتایا کہ وہ کھول کے پڑھتے تھے، ہم نے کھول کے پڑھا۔ 1400 سال ہو گئے، بندے ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیرا وضو غلط ہے میرا وضو ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا وضو، کیونکہ عمل قبول ہونے ہیں امام کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت وقت جو دن تھا، اللہ نے پورا منظر قرآن میں لکھ دیا۔ خدا نے کہا میں نے قیامت والے دن بندے نہیں اٹھانے کہ اٹھو اپنے اپنے اعمال لے کے، نہ۔ خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ پہلے امام آئیں گے، پھر ماننے والے آئیں گے۔ آگے امام کھڑا ہوگا، پیچھے ماننے والے کھڑے۔ اگر امام گیا جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام خود بھی جہنم میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ بندے پریشان ہو سکتے ہیں، ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے، کیونکہ امام اچھا ہوگا تو ماننے والے پار ہو سکتے ہیں۔ سادہ ذہن بیٹھے ہیں، بات بڑی آسان کر دیتا ہوں۔ مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گنہگار نہیں ہونا چاہیے، رہبر اچھا ہونا چاہیے۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کاروائی اچھا نہ ہو۔ ہم دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہم گنہگار سے، امام تو پاک ہے۔